گاؤں کا منظر ہمیشہ سبز وادیوں کھیتوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوتا تھا۔ گاؤں کی زندگی ہمیشہ سادہ اور محنت سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کسان تھے اور ان کی زمین ہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ گاؤں کے لوگ زمین کے ساتھ ایک گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی زمین سے محبت کرتے تھے اور یہی محبت ان کی زندگی کا اصل مقصد تھی۔ رمیش ایک ایسا کسان تھا جس کی زندگی اس کی زمین سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا آیا تھا۔ اس کا دل زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے کھیت کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ اس کے پاس چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ سبزیاں اور دھان آگاتا تھا۔ اس کی بیوی سیتا بھی اس کی محنت میں شریک رہتی تھی۔ دونوں مل کر کھیتوں میں کام کرتے اور اس دوران اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھتے۔ رمیش کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی زمین کی حالت بہتر کرے گا اور اپنے بچوں کو اچھے تعلیم اور بہتر زندگی دے سکے گا۔ لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بڑی سرمایہ کاری کر کے اپنی زمین کو بہتر بنا سکیں۔ گاؤں میں ایک دن سیٹھ مہیش آیا جو ایک مالدار تاجر تھا۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخص تھا بلکہ گاؤں کے کسانوں کے درمیان اپنی موجودگی کی ایک طاقتور دھاک بھی رکھتا تھا۔ سیٹھ کے بارے میں لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ چالباز اور لالچی آدمی ہے، مگر اس کی چمک دمک اور طاقت کی وجہ سے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ سیٹھ مہیش نے گاؤں میں آ کر کسانوں سے ملاقات شروع کی اور ایک نیا طریقہ کار اپنانا شروع کیا۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ اپنی فصلوں کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں قرض دے سکتا ہوں اور تمہاری زمین کی حالت بہتر بنانے کے لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم سب کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ گاؤں کے کسانوں کو اس کی باتوں میں آنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوگا اور وہ اپنے کھیتوں کی حالت بہتر بنا سکیں گے۔ تاہم رمیش کو سیٹھ کی باتوں پر شک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مالدار لوگوں کی باتوں میں اکثر چالبازی چھپی ہوتی ہے۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ شاید اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قرض لے کر وہ اپنی زمین کی حالت بہتر کر سکتا تھا۔ سیٹھ نے قرض دینے کے لیے کسانوں سے معاہدہ کیا کہ ہر سال قرض پر سود واپس کیا جائے گا۔ کسانوں کو ابتدا میں یہ معاہدہ اچھا لگا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کھیتوں کی حالت بہتر بنانے کے بعد قرض کی ادائیگی کر لیں گے۔ رمیش بھی قرض لینے پر راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے کھیت کی بہتر دیکھ بھال کرے گا تو اس کا قرض واپس کرنا آسان ہو جائے گا۔ رمیش نے سیٹھ سے قرض لے کر اپنی زمین کی حالت بہتر بنانے کے لیے محنت شروع کر دی۔ اس نے اپنے کھیتوں میں ہر طرف سے کام کرنے کی کوشش کی، زمین کو مزید سینچنے کے لیے اضافی وقت دیا اور بہتر بیج خرید کر لگائے تاکہ فصل کی پیداوار میں بہتری آئے۔ اس نے اپنے کھیتوں میں نئی تکنیکیں اپنائیں اور ہر زاویے سے اپنی زمین کی دیکھ بھال کی تاکہ وہ زیادہ فصل حاصل کر سکے۔ اس کی محنت کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا اور فصلیں بہتر ہونے لگیں، لیکن پھر بھی وہ قرض کی ادائیگی کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ اس دوران سیٹھ مہیش کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسانوں کو نہ صرف قرض کے بدلے میں ان کی زمینیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے شکنجے میں آ کر اپنی زمینیں سستے داموں فروخت کر دیں۔ سیٹھ نے کئی بار رمیش کو دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی زمین اسے بیچ دے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید وقت نہ مانگے۔ کچھ ماہ بعد جب رمیش کی فصل اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے، سیٹھ نے اس پر واضح طور پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے رمیش کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے قرض واپس نہ کیا تو تمہاری زمین مجھے مل جائے گی اور پھر تمہیں کچھ نہیں بچ سکے گا۔ سیٹھ کی یہ باتیں سنتے ہی رمیش کے دل میں ایک خوف نے جگہ بنائی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی زمین سیٹھ کے حوالے کر دے گا تو نہ صرف اس کی محنت ضائع ہو جائے گی بلکہ وہ اپنی زمین سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے غریب ہو جائے گا۔ اس کی زمین ہی اس کی زندگی تھی اور وہ کسی صورت میں اس کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ قرض واپس نہ کر سکا تو وہ اپنی زمین کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زمین کو نہیں بیچنے دے گا۔ اس کی زندگی اور عزت اسی زمین سے جڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی زمین کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ رمیش کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے سخت محنت کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ قرض نہیں اتار پاتا تھا۔ سیٹھ کی دھمکیاں مسلسل بڑھ رہی تھیں۔
सेठ महेश ने रमेश को धमकी दी कि अगर इसने कर्ज की अदायगी न की तो इसकी जमीन इससे ले ली जाएगी। रमेश ने अपनी बीवी सीता से मशवरा किया। सीता ने कहा, हमें अपनी जमीन बचानी होगी, हम किसी भी सूरत में अपनी जमीन नहीं बेच सकते। हमें किसी न किसी तरीके से कर्ज की अदायगी करनी होगी। इस बात पर रमेश ने फैसला किया कि वो अपने खेत की फसल की बेहतर देखभाल करेगा। इसने जमीन में खाद डालना शुरू कर दी, नए बीज लगाए और अपने खेत को हर लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश की। इसकी मेहनत रंग लाने लगी और फसल में बेहतरी आना शुरू हो गई। एक दिन जब गांव के कुछ दूसरे किसानों ने रमेश की हालत देखी तो वो इसकी मदद के लिए आगे बढ़े। गांव के बुजुर्गों ने भी इस बात को समझा कि सेठ महेश का मकसद सिर्फ किसानों का इस्तेहसाल करना है। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर इस लालची सेठ का मुकाबला करना होगा। इसके लालच को रोकना जरूरी है। गांव के लोग सेठ महेश के खिलाफ मुत्तहिद हो गए और उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने लगे। वो सेठ की हकीकत लोगों के सामने लाने के लिए एक हो गए। सेठ महेश के कारोबार में इतनी चमक दमक थी कि वो गांव के लोगों को बआसानी धोखा दे लेता था, लेकिन गांव के किसानों ने एक दूसरे का साथ देने का अहद किया। आखिरकार गांव के किसानों ने सेठ महेश की लालच और धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई। गांव के बुजुर्गों ने सेठ की हकीकत को बेनकाब किया और गांव के हर फर्द को इसके जाल से निकालने का अहद किया। गांव के लोग एक होकर सेठ महेश के सामने खड़े हो गए और उसकी साजिशों का मुकाबला किया। गांव में इत्तेहाद की ताकत ने सेठ को हिलाकर रख दिया। किसानों ने इसके धोखाधड़ी के मंसूबों को नाकाम बना दिया और सेठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। इसका कारोबार तबाह होने लगा और गांव के लोग अपनी जमीनों का दिफा करने में कामयाब हो गए। सेठ महेश को आखिरकार गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि इसकी तमाम चालबाजियों का पर्दा चाक हो चुका था। वो जितना चाहता था कि किसानों को खौफजदा करके अपनी मर्जी का हुक्म चलाए, इतना ही वो खुद ही बेबस और कमजोर होता चला गया। इसके जाने के बाद गांव के किसानों ने अपने खेतों पर दोबारा मेहनत शुरू की और रमेश ने अपनी जमीन पर काम जारी रखा। इसकी फसल मजीद बेहतर हुई और वो अपने खानदान के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगा। इसने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और इत्तेहाद की ताकत किसी भी लालच या धोखे को शिकस्त दे सकती है। गांव के लोग खुशहाल हो गए और उनके दिलों में ये सबक था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी उनके हुकूक छीनने की कोशिश नहीं कर सकेगा। इसके बाद सेठ महेश को गांव से निकाल दिया गया और गांव में अमन और खुशहाली वापस आ गई।